خوش قسمت لوگوں کو یہ دن مل گیا جو حج پہ گئے اور یہ ساری انہوں نے ایکسرسائز کی، یہ سارے کرنے کے کام جو نہیں جا سکے اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فضیلت، وہ یہاں پہ بیٹھے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یقین جانے اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہم گن نہیں سکتے. ایک بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سفر کر کے اہل خانہ سے جدا ہو کے وہاں پہنچا، اس کو ثواب ملا حج کا اور عمرے کا، خوش بخت وہ تو پہنچ گئے. یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ایک بندہ اپنے ہی علاقے کے اندر موجود ہے، اپنے ہی گھر کے اندر موجود ہے اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے عمل سے وہ حج اور عمرے کا ثواب لے کے گھر واپس آ سکتا ہے. اللہ اکبر. اور اس دن جو معافی مل رہی ہے، اتنی معافی ملی جہنم سے آزادی کی. من صلی الفجر فی جماعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر اپنی جگہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اور سورج نکل آتا ہے اور 2 رکعت صرف نماز ادا کرتا ہے، یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اپنی جگہ بیٹھا رہا، 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد اس نے ادا کی. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا کا حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، فرمایا اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور مکمل اور کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ وہ تو اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، وہ وہاں پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سب کو لے کر کے جائے. یقیناً یہ سب کی خواہش ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یقیناً یہ جگہ ہی ایسی ہے اور یہ مواقع ہی ایسے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں 2 بار ہو آیا ہوں تو تیسری بار نہیں جانا، یا 3 بار ہو آیا ہوں تو چوتھی بار نہیں جانا. جتنی بار بھی انسان یہاں پر جاتا ہے وہ شوق کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں موقع دیا وہاں رہ کر کے. لیکن شوق کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب یہ کہ ہم نے بڑے کر لیے ہیں، جیسے کسی بھی علاقے کو بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ بہت دفعہ چلے گئے ہیں. یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں جتنی بار بھی جایا جائے اگلا شوق مزید بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر موقع دے. آمین. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. عبد المنان راسک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. وہ جب آئے یہاں پہ تو میں گفتگو میں انہیں کہا کہ اللہ کرے، وہ جاتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اللہ کرے کہ اس سال ہم بھی چلے جائیں، دعا کیجئے ایک مرتبہ ہماری بھی حاضری ہو جائے. تو انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ نظامی صاحب بس ایک مرتبہ. اور میرے دل میں ہوا کہ دیکھیں یہ تو اپنی اپنی طلب کی بات ہے، ان کی طلب ہے کہ وہ جاتے ہی رہیں. میری طلب شاید یہ تھی کہ چلیں مجھ گناہگار کو ایک مرتبہ سے ہی موقع تو ملے. تو یہ جذبہ ہے کہ آپ جاتے رہیں، وہ بلاتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ ان کے مہمان بنتے رہیں. تو یقیناً یہ بات وہی ہے. ہم آئیں گے عرفہ کے دن کے حوالے سے. ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ وہ تو خوش نصیب پہنچ گئے، وہاں پہ انہوں نے مناجات کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ کو منایا، مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش بختی سے دے بھی دی مغفرت، ان کو جہنم سے آزادی دے دی. ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے بیڈ روم میں ہے، دعا وہ کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، لیکن جا نہیں سکا. لیکن عرفہ کے دن میں ہی وہ اپنی مغفرت مانگ رہا ہے اس خاص دن کی نسبت سے. تو کیا اس کے لیے بھی وہی ہوگا جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں؟ سر اس دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دے دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہاں نہیں جو پہنچ سکے وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں. اللہ، یہ تو معافی تو مانگنا ہے نا. صرف روزہ رکھا اس دن کا، 9 تاریخ کا، یوم عرفہ کے دن کا. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. یعنی یہ دیکھیں مطلب میں شاید اس میں غلطی نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ حاجی جو جب وہاں حج کرنے کے لیے گیا ہے یہ پچھلے گناہ معاف کروا کے آیا ہے. اور اس روزے والے کو اللہ تعالیٰ نے دلجوئی اس کی یہ کی ہے کہ اس کے 1 سال آنے والے کے بھی گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر، آنے والے کے بھی، آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دیے. اچھا. صوم و یوم عرفہ، فرمایا عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے یعنی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، فرمایا مجھے اللہ رب العالمین سے یقین ہے، چونکہ آپ کی امید یقین کے معنی میں ہے. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے یقین ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. پچھلے سال کے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہی ہیں، آنے والے سال کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسی معاف فرما دیتے ہیں. پھر تو یہ لازم کر لینا چاہیے اپنے پہ کہ لازمی رکھیں اس دن کا روزہ. ہم تو مطلب جب یہ دن آتا ہے، اور میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا
کہ بعض اوقات ہماری تھوڑی سی توجہ دلانے سے ہمارے بہت سے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار اس عمل کی طرف آ جاتے ہیں. ہم چونکہ ترغیب ہی نہیں دیتے. جی ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ پچھلے سالوں میں جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں رات کو فون کیا کہ بھئی صبح یوم عرفہ کا روزہ ہے تو اس کا اہتمام کریں. جی اور ہمارے توجہ دلانے سے الحمدللہ بہت سارے ساتھی اور بہت سارے عزیز ہیں فائدہ جو اس حاصل دن کر کی سکتے ہیں، طرف سے بالکل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. صحیح. اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے ہمارے کہنے پر تو ہمارے روزے کا تو ہمیں اجر مل ہی گیا، جو وہ رکھے گا اس کا بھی برابر کا کیسا اجر بونس ملتا ہے ہمیں. یہ شیخ صاحب آپ دیکھیں کیسا بونس ملتا ہے. میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے کہ جو حج پہ نہیں گئے وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، کتنا مستحب ہے. اور آپ نے وہ بیان کر دیا تو یہ روشنی تو پڑ گئی اس بات پہ. تو اس کا مطلب ہے رکھنا چاہیے یہ روزہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں. یقیناً رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر بچوں کو اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے کہ یہ بچوں کی جو آج ہم تربیت کریں گے یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. ٹھیک ہے.